अलावा अगर किसी के पास है तो उधर पहुँचा दें। तो एक सलवात भेजें मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिहि यत्लूहु शाहिदुम मिनहु। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरह हूद की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिहि यत्लूहु शाहिदुम मिनहु। इस आयत में अल्लाह अपने नबी और इमाम की सिफ़ात बयान कर रहा है। इस आयत में नबी की 3 सिफ़ात और इमाम की अल्लाह 3 सिफ़ात बयान कर रहा है कि नबी में कौन सी सिफ़त पाई जाती है और इमाम में कौन सी सिफ़त पाई जाती है। यत्लूहु शाहिदुम मिनहु, पहली तो अल्लाह ने सिफ़त ये बता दी, अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही। अल्लाह के नबी की सिफ़त ये है कि अल्लाह का नबी अल्लाह की निशानी अपने साथ लेके आता है और अकेला नहीं आता, उसके साथ उसके बिलाफज़ चलने वाला भी कोई होता है और उसके साथ उसका गवाह भी होता है। ये एक और सिफ़त बता दी, पीछे चलने वाला बिलाफज़ भी होता है, गवाह भी होता है। और जो पीछे चलने वाला हो, गवाह हो, उसकी सिफ़त ये होगी वो मिनहु की मंजिल पे होगा। अब जब ये आयत आई तो जब मेरे मौला ने ये इरशाद फरमाया कि मैं कुरान की हर आयत के मुताल्लिक़ जानता हूँ कि कौन सी आयत सफ़र में उतरी, कौन सी आयत वतन में उतरी, कौन सी आयत किसके लिए उतरी, कौन सी आयत कहाँ के लिए उतरी। मौला ये बता रहे हैं कि मौला ने पूरे कुरान का इल्म है मौला के पास, यानी ये कुरान उतरा ही घराने पे है तो यही घराना बताएगा कि कौन सी आयत किसके लिए आई है, कौन सी आयत किसके लिए। जब मौला ये दावा कर रहे थे तो एक शख्स उठ के कहने लगा, मौला ये बताइए आपके मुताल्लिक़ कुरान में कौन सी आयत आई। तो मौला ने फरमाया, तुमने सूरह हूद की आयत नंबर 17 नहीं पढ़ी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अफ़मन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही यत्लूहु शाहिदुम मिनहु। फरमाया ये आयत अल्लाह ने मेरी शान में उतारी है कि इसमें बय्यिनात से मुराद रसूल खुदा हैं और शाहिद गवाह से मुराद मैं अली मुर्तज़ा हूँ। इमाम और नबी की सिफ़त, नबी की सिफ़त, इमाम की सिफ़त क्या कि नबी के पीछे चलने वाला जो होगा बिल्कुल बिला फसल होगा। अब उसे तलाश करना है वो कौन है जो बिल्कुल नबी के बिला फसल हो। नबी के बिला फसल कौन चला। एक वाक़या तारीख़ में मिलता है कि जब रसूल खुदा चले, जैसे ही रसूल खुदा चले उधर से जिब्राइल आसमान से आए और आकर कहने लगे, फरमाया बस शम्स व ज़ुहाहा, कसम है उस सूरज की जब वो अपनी बुलंदी पे होता है। जिब्राइल वापस चले, कुछ देर के बाद फिर वापस पलटे, फरमाया वल क़मर इज़ा तलाहा, और कसम है उस चाँद की जो सूरज के बिला फसल आ जाए। अब नबी ने जब पलट के पीछे देखा तो मौला अली बिला फसल आ रहे थे, मौला अली बिला फसल आ रहे थे। तो एक निशानी है कि उसके बिल्कुल बिला फसल हो, दूसरी निशानी कि उसके साथ गवाह हो। अब गवाह अल्लाह ने जितने नबी भेजे, हर नबी अपने साथ 2 चीज़ें लेके आया, एक अपने साथ गवाह लेके आया और अपने साथ मोजज़ा लेके आया। अल्लाह ने जनाबे मूसा को भेजा, हारून साथ में गवाह थे और मूसा मोजज़ा लेके आए थे, ऐसा फेंकते थे अश्तहा बन जाता था। तो एक साथ में मोजज़ा था और साथ में गवाह था। जनाबे ईसा को भी अल्लाह ने याहया जैसा गवाह बना के दे दिया और मोजज़ा क्या दिया, मुर्दा जिंदा कर देते थे। क्यों? ये मोजज़ात अल्लाह ने दिए, जनाबे मूसा को दिया, जनाबे ईसा को मोजज़ा दिया, क्योंकि जनाबे मूसा का मुकाबला था, जनाबे ईसा का मुकाबला तबीबों से था, जनाबे मूसा का मुकाबला जादूगरों से था। मगर जब अल्लाह ने अपने हबीब की बात की तो अल्लाह ने अपने हबीब से कह दिया है, हबीब तेरा मुकाबला ना जादूगरों से है, ना तेरा मुकाबला तबीबों से है, तेरा मुकाबला अरब के इन बद्दुओं से है। और ये अरब के बद्दू 2 काम करना जानते हैं, अरबी में अशार पढ़ना जानते हैं, अशार कहना जानते हैं
اور یہ بڑے بڑے بہادر جنگجو ہیں، ان کے جواب میں دو ہی چیزیں لے جا، اگر شاعر مقابلے پہ آئے تو قرآن پیش کر دینا، بہادر مقابلے پہ آئے تو گواہ حیدر کرار پیش کر دینا۔ سلوات بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گواہ حیدر کرار پیش کر دینا۔ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ گواہ رکھا، مولا علی نبی کے گواہ۔ اب مولا علی کا گواہ کون بنے؟ امام حسن مولا علی کے گواہ، پھر امام حسین امام حسن کے گواہ، پھر چوتھے امام امام حسین کے گواہ۔ اس طرح تسلسل پورا چلتا ہوا آیا۔ اب آخری امام جب آئیں گے تو ان کے ساتھ گواہ کون ہوگا؟ کیونکہ امام کی تعداد ہے 12 سے زیادہ تعداد اللہ بڑھائے گا نہیں، اور اگر ساتھ کوئی گواہ نہیں ہوگا تو خدا کا یہ قانون ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ایسا کیا جائے کہ آخری جب آئے اور وہ دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ گواہی کون دے، اس کا گواہ کون بنے؟ گواہ اگر کوئی نہ ہوگا تو قانون قدرت ٹوٹ جائے گا۔ تو مشیت کا ارادہ یہ تھا، خدا کا ارادہ یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل کا ایک نبی زندہ رکھیں گے کہ جب 12واں آ کے دعویٰ کرے گا تو ہم آسمان سے بنی اسرائیل کا نبی عیسیٰ بھیج دیں گے گواہی کے لیے۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جس کی گواہی کے لیے بنی اسرائیل کا نبی آسمان سے آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا نبی جس کی گواہی دے وہ ہوتا ہے اللہ کا امام۔ اب تیسری صفت کہ وہ منہ کی منزل پہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون ہے جو منہ کی منزل پہ ہو؟ نبی نے فرمایا علی و منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فاطمہ تو بقعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ الحسن و نصف شبیہتی، حسن میری آدھی شبیہ ہے۔ اور پھر فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ المہدی و من اطرتی المہدی و من اطرتی، ایک سوال ہے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من اطرتی من اولاد فاطمہ، فرمایا فاطمہ کی اولاد میں سے مہدی ہوگا جو میری اطرت میں سے ہوگا۔ تو نبی نے پوری نشانیاں بتا دی منہ کی منزل پہ کون کون ہے، پہلے سے لے کے آخری تک کا نبی نے بتا دیا کہ آخری بھی منہ کی منزل پہ ہے، یہ بھی منہ کی منزل پہ ہے۔ اب نشانیاں بیان کی کیا کہ اللہ کا نبی نشانیاں لے کے آتا ہے، خدا کی بینات لے کے آتا ہے۔ اب کون کون سی نشانیاں ہیں؟ اب جو نشانیاں بیان ہوئی کہ نبی کی کون سی نشانی ہوتی ہے؟ النبی و من یسمع کلام اللہ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ وَیَرَى مَلَائِکَۃَ اللہ، ملائکہ کو دیکھتا ہے۔ وَیَعْلَمُ الْمُغِیبَاتِ، اور غیب کی خبریں جانتا ہے۔ وَتُطِیعُهُ مَدَّةُ الْکائنات، کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی نشانیاں بتا دی۔ پہلی نشانی کہ نبی اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ کس طرح سنتا ہے؟ براہ راست اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اب براہ راست کب سنا؟ کہ جب رسول گئے ہیں معراج پہ، جبرائیل ساتھ۔ اب رسول جب معراج پہ آئے، ایک منزل آئی سدرۃ المنتہا، اب جبرائیل اس منزل پہ آ کے رک گئے، رسول خدا اور آگے چلے گئے، جبرائیل وہیں رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبرائیل تھے، کہنے لگے کہ میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے اگر میں گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ رسول خدا اس سے بلندی پہ چلے گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آج تک جتنے نبی کو لے کے آیا ہے کیا سب نبیوں کو یہیں تک لا کے چھوڑ دیا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی نبی یہاں تک آیا ہی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ذات ہے جو یہاں تک آ گئی، باقی نبی یہاں تک نہیں آئے۔ اچھا نبی کیا کہہ رہے؟ جبرائیل نے کیا کہا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ نبی نے یہ نہیں کہا اے جبرائیل تو میرے ساتھ ہے نہیں جلے گا، تو پتہ چل گیا نا نبی کے ساتھ رہنا بھی جلنے سے نہیں بچائے گا۔ ایک بات کہیے محمد والے محمد۔ اب جیسے رسول معراج کی اور بلندی پہ گئے، جبرائیل کی حد وہیں تک، جبرائیل وہیں رک گئے، پیغمبر اور اوپر چلے گئے۔ تو ہمیں اتنا بھی سمجھ میں آ گیا جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو جائے وہیں سے محمد کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب جب معراج پہ آنے لگے تو اللہ نے کیا کہا؟ حبیب اپنی نالین نہ اتارو، نالین پہن کے معراج پہ آؤ۔ اب مفسرین نے نالین کے بارے میں جو بتایا دو تفسیریں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کی کہ اس نالین سے مراد نالین ہے جو پیروں پہ پہنی جاتی ہے، اور ایک کچھ نے یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد آل و اولاد کی محبت ہے۔ جب جناب موسیٰ آئے تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اے
وادی مقدس دعا میں آ گئے ہو، اس میدان میں آ گئے ہو، اپنی نالین اتار دو، اس میدان سے باہر ہو تو نالین پہنو، یہ مقدس دعا کی وادی ہے، ادھر نالین پہن کے نہیں آنا۔ سوال ہے پروردگار یہ بھی میدان ہے وہ بھی میدان ہے، یہاں چپلیں نہیں اتروائیں، ادھر چپلیں نہیں اتروائیں، یہاں چپل اتروا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ میدان تو میدان ہی ہے نا، تو خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میدان بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے، جب سارے میدان آپس میں برابر نہیں ہوتے تو سارے صحابی آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جب آئے اللہ نے کہا نالین اتار دو، جناب موسیٰ نے نالین اتار دی۔ اب ایک شجر کے قریب آئے، اللہ نے کہا موسیٰ میں کلام کر رہا ہوں تم سے۔ اب جناب موسیٰ نے سن لیا، جب اللہ نے کہا میں کلام کر رہا ہوں، جناب موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا، کوہ طور پہ جب آئے ادھر اللہ کا کلام سنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ادھر درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ کلام کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے یہ بات مان لی کہ اللہ بول رہا ہے، یہ دوہرا معیار بڑا عجیب ہے۔ ابھی جناب موسیٰ کی غیبت میں سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنا لیا، اس بچڑے کو اس نے بلوایا، جناب موسیٰ نے اسے نہیں مانا، اسے مان لیا۔ اے موسیٰ یہ دوہرا معیار کیسا کہ ادھر اسے مان لیا اسے نہیں مانا؟ جناب موسیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسے اللہ نے بنایا ہے وسیلہ، اسے بندوں نے وسیلہ بنایا ہے، تو اصول سمجھ میں آ گیا جسے اللہ وسیلہ بنا لے اسے مان لو، جسے بندے وسیلہ بنائیں اسے چھوڑ دو۔ اور یہ بڑی عجیب بات کہ موسیٰ کی غیبت میں اس سامری جادوگر نے بچڑا تیار کر لیا جو بولنے لگا موسیٰ کی غیبت میں، یعنی نبی کچھ دیر کے لیے غیبت میں گیا تو انہوں نے بچڑے کو پوچھ لیا۔ یہ امت کا بھی بڑا عجیب مزاج ہے، نبی چلا جائے تو کوئی بچڑے کو پوچھ لیتے ہیں تو کوئی بکرے کو پوچھ لیتے ہیں۔ دربار دیکھتے ہیں محمد والے جناب موسیٰ جب واپس آئے تب کیا گیا، جناب موسیٰ نے تو پہلے سامری جادوگر کو بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کیا، اس سے پوچھا وجہ کیا تھی، بعد میں پھر کیا گیا اس بچڑے کو آگ میں پھینکوا دیا، آگ میں پھینکوا کے جلوا دیا۔ تو اتنا اصول بھی سمجھ میں آ گیا کہ جسے اللہ بنائے اسے مان لو، جسے بندے بنائے اسے اٹھا کے آگ میں جلا دو۔ جناب موسیٰ سے کہا اپنی نالین اتار دو۔ مفسرینوں نے ترجمے کیے، تفسیر کی اس کی کہ نالین سے مراد آل اور اولاد کی محبت ہے۔ اچھا اگر اس بات کو مان بھی لیں کہ نالین سے مراد آل اور اولاد کی محبت ہے، جناب موسیٰ سے کہا آل اور اولاد کی محبت میدان سے باہر رکھ کے آؤ، ہماری وادی میں آ رہے ہو، میرے قریب آ رہے ہو، اپنی آل و اولاد کی محبت باہر کر دو۔ اب جب رسول معراج پہ گئے تو ان سے کہا کہ آپ اپنی نالین سمیت آ جائیں۔ یہ عجیب بات ہے، جناب موسیٰ سے کہا نالین اتار دیجیے، پیغمبر سے کہا نالین پہن کے آ جائیے، یہ وجہ کیا ہے؟ بھئی وجہ اگر اس سے مراد یہی لیا جائے کہ نالین سے مراد آل و اولاد کی محبت ہے تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس وقت اپنی آل کی محبت میدان سے باہر چھوڑ دو، مگر نبی سے کہا کہ آل و اولاد کی محبت ساتھ لے کے آؤ، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ موسیٰ کی آل و اولاد اور ہے، مگر میرے حبیب کی، میرے پیغمبر کی آل و اولاد کو اللہ ہی کو اجر رسالت قرار دینا ہے۔ حبیب ان کی محبت لے کے آؤ، انہی کی مودت کو اجر رسالت قرار دوں گا۔ اب آ گئے معراج پہ، بلندی پہ گئے، کافی بلندی پہ، عرش اعظم پہ پہنچ گئے۔ اب جبرائیل رک گئے ہیں سدرۃ المنتہا پہ۔ اچھا جب رسول کے پاس کوئی پیغام آتا تھا جبرائیل لے کے آتے تھے، آیتیں تو جبرائیل لے کے آئے، اب جو لانے والا تھا وہی، وہ تو سدرہ پہ رک گیا۔ اب پیغمبر ہیں عرش اعظم پہ، جبرائیل ہے نیچے، پیغمبر ہیں اوپر، تو اب براہ راست کلام ہو رہا ہے۔ اس وقت جبرائیل آیا کرتے تھے، اب جو کمان کا فاصلہ رہ گیا، اب نبی نے اللہ سے کلام کیا، اللہ کے کلام کو نبی نے سنا، اور نبی کی نشانی یہ ہے کہ نبی اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اب نبی نے اللہ کے کلام کو سنا، اب جب اللہ نے کلام کیا تو لہجہ تھا میرے مولا کا، مولا علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا، تو پیغمبر نے فرمایا پروردگار یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں؟ کہ اگر تو کلام کر رہا ہے تو یہ علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اے میرے حبیب، میں نے جب آپ کو معراج کی بلندیوں پہ پایا تو آپ کے دل میں جھانک کر دیکھا، علی سے زیادہ قریب کسی کو نہیں پایا۔ اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اب جب رسول معراج سے آ گئے
جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن آپ کے لہجے میں ہمیں ملتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ کے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے، مگر جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی؟ تو نبی نے فرمایا کلمنی اللہ پہ لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے معراج میں مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کے لہجے میں ہی کلام کیوں کیا؟ اور لہجوں میں بھی کلام کر سکتا تھا، علی کے لہجے میں کلام کر کے اللہ نے یہ بتلا دیا چاہے یہ علی کلام کرے چاہے وہ علی کلام کرے، لہجہ ایک ہی ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، براہ راست اللہ کے کلام کو سنا۔ دوسری نشانی ملائکہ کو دیکھتا ہے۔ اب جب رسول معراج پہ گئے تھے تو ایک منزل ایسی آئی کہ وہاں ایک فرشتہ بیٹھا تھا، وہ فرشتہ ملک الموت، ایک پیر اس کا مشرق کی طرف، دوسرا پیر تھا مغرب کی طرف، اور وہ سب کی روحوں کو قبض کیا کرتا تھا۔ اب جب رسول معراج کی بلندیوں پہ آئے، جب اس مقام پہ پہنچے جب وہ فرشتہ بیٹھا تھا تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے، یہ موت کا فرشتہ۔ اب جب رسول نے اس سے کلام کرنا شروع کیا تو اس نے یہ پوچھا ملک الموت جو فرشتہ تھا کہ آپ کے بھائی علی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے پوچھا تم میرے بھائی علی کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو وہ ملک الموت کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے کہ میرے سامنے پوری کائنات ایسے ہے کہ میں چاہوں تو اس کو موت دے دوں، چاہے تو اس کو موت دے دوں، مگر دو روحیں ایسی ہیں جن پر میرا قبضہ نہیں چل سکتا۔ فرمایا ایک وہ روح آپ کی ہے اور ایک آپ کے بھائی علی کی ہے۔ تو دوسری نشانی کیا کہ ملائکہ کو دیکھتے، رسول نے معراج سے ملائکہ کو دیکھا۔ اور تیسری نشانی کیا کہ غیب کی خبریں دیتا ہے، وَيَعْلَمُ الْغَيْبَاتِ، غیب کی خبریں جانتا ہے۔ تو اللہ کا نبی وہ ہوگا جو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ اگر میرا نبی غیب کی خبریں نہ جانتا تو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہوگی، 39 دن ہو گئے، جو جاتا تھا واپس آ جاتا تھا، کوئی فتح نہیں کر پاتا تھا، جبکہ نبی کہتے تھے جا رہے ہو تو فتح کر کے آؤ۔ اور لشکر کو بھیج دیا، ایک کو سردار بنا دیا، باقی بتا دیا یہ رہا لشکر، تم سردار ہو، اس قیادت میں جاؤ۔ اب وہ چلے گئے، وہاں پہنچے، لشکر اتنا بڑا دیکھا، خوف کے مارے مرحب کو دیکھ کے ڈرے، واپس آئے۔ اب واپس آنے کے بعد رسول نے جب کہا کہ میں نے کہا تھا جب تک پتہ نہ کر لو واپس نہ آنا، تو واپس کیوں آئے؟ جو سردار تھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو لشکر ہے اس سے پوچھیں، یہ لشکر نہیں رکا۔ لشکر نے کہا یہ سردار جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں رکا۔ کہا یہ پہلے بھاگا تھا، لشکر نے کہا پہلے یہ بھاگا تھا، ایک دوسرے پہ بات رکھ دی۔ آخر انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یا رسول اللہ ہمارا گھوڑا نہیں رکا تھا، گھوڑا بھاگ گیا تھا، کیا کرتے؟ تو اچھا اگر گھوڑا بھاگ گیا تھا تو وہ لوگ جن سے اپنا ایک گھوڑا نہ سنبھالا جاتا وہ کیا خلافت کیا سنبھالیں گے؟ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کون سچ بول رہا تھا کون جھوٹ بول رہا تھا، لشکر پہلے بھاگا تھا یا سردار پہلے بھاگا تھا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ فیصلہ رسول کریں گے، رسول بتائیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا، رسول بتائیں گے کون پہلے بھاگا تھا کون بعد میں آیا تھا، یہ فیصلہ رسول کریں گے۔ اب رسول فیصلہ کریں تو کیسے؟ اگر اس موقع کے بعد رسول نے لشکر بدلا تو اس کا مطلب خرابی لشکر میں تھی، اور اگر سردار بدل دیا تو خرابی سردار میں تھی۔ صلوات بھیجے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور چوتھی نشانی کیا بتائی؟ وَتُطِيعُهُ مَدَّةُ الْكَائِنَاتِ، کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے، ایسی اطاعت کرتی ہے کہ اگر گوشت پہاڑوں کی بلندیوں پہ رکھا ہو، ابراہیم جیسا نبی صرف اس گوشت کو اشارہ کر کے بلائے تو وہ گوشت پرندہ بن کے واپس آ جاتا ہے۔ مردہ جانور کا گوشت رکھا تھا، ابراہیم نے کہا واپس آ جاؤ، ابراہیم نے پکارا، گوشت بننا شروع ہوا، واپس آ گئے۔ حیوان تھے مگر اتنا جانتے تھے اگر نبی بلائے تو فوراً آ جانا چاہیے۔
कायनात की हर शय उसकी अताअत करती है। ये होता है नबी कि अगर पत्थर को इशारा करे, पत्थर को हाथ में ले तो पत्थर कलमा पढ़ने लग जाए, दरख्त को इशारा करे तो दरख्त करीब आ जाए, चांद को इशारा करे तो चांद को टुकड़े हो जाए। तो अब नबी की जगह पर वही आएगा जिसके पास भी यही इख्तियार हो, नबी की जगह पर भी वही होगा जिसके पास भी यही इख्तियार हो कि पूरी कायनात उसकी अताअत करे। अब ऐसे को कहाँ तलाश करे, वो कौन है कि जिसका इख्तियार पूरी कायनात पे है। नबी चांद को इशारा करते तो चांद को टुकड़े हो जाता, नबी की जगह पर वही आएगा जो सूरज को इशारा करे तो सूरज पलट जाए, सितारे को इशारा करे तो तहरीर पे उतर जाए। ऐसे को अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया है, कायनात पे पूरा इख्तियार है, उसे साहिब इख्तियार बनाया होगा। जब साहिब इख्तियार बनाया होगा तो वो जमाने का मोहताज नहीं होगा, जमाना उसका मोहताज होगा। जो जमाने का मोहताज हो उसे अपनाए जमाना कहते हैं, जमाना जिसका मोहताज हो उसे इमाम जमाना कहते हैं। ज़माना जिसका मोहताज हो उसे इमाम ज़माना कहते हैं। और ये पूरी कायनात का निज़ाम, ये सारा निज़ाम बाकी है, ये इमाम ज़माना की वजह से बाकी है। हमें जितनी नेमत मिल रही है सब इमाम ज़माना का सत्ता है। ये अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है इसी घराने की मोहब्बत में, इनकी मोहब्बत में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। इनकी मोहब्बत के ज़रिए, इनके वसीले से के ज़रिए अल्लाह ने हमें तमाम नेमत अता की, जिनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम बाकी है, जिनकी वजह से हमें तमाम नेमत मिल रही है। उसी अली की बेटी के पास चादर नहीं थी और बेटे के पास कफन नहीं था, अजरों का मरदा। इन मलऊनों ने इमाम हुसैन के लाशे को, इमाम हुसैन पे इतना जुल्म किया कि जुल्म करने के बाद इमाम हुसैन के लाशे को भी लूटा कि जिस मलऊन के पास जो हाथ में चढ़ा इसने इमाम हुसैन को उस चीज़ से मारा। अरब में एक कानून हुआ करता था कि वो जानवर को लेके आते थे जिसे मेंढा कहते हैं, वो छोटा होता था उसको बचपने में लेके आते थे, उसको पाल के बड़ा करते थे। जब वो बड़ा हो जाता था तो उसको एक मैदान में लाकर छोड़ देते थे, और मैदान में लाकर छोड़ने के बाद जिसके पास जो होता था वो उससे हमला करता था, हर तरफ चारों तरफ से घेर के उस पर हमला किया करता था। मौला फरमाते मेरे मौला हुसैन को इस तरह से मारा गया कि जैसे अरब वाले उस मेंढे को मारा करते थे, इमाम हुसैन को सबने ऐसे घेर के मारा। जिसके पास तीर था उसने तीर चलाया, जिसके पास नेजा था उसने नेजा चलाया, जिसके पास तबर थी उसने तबर चलाया, और जिसके पास कुछ नहीं था करबला की मट्टी उठा के मौला हुसैन के सख्तों पे मारी। अजर कमर अल्लाह। जब इमाम हुसैन सर से पैर तक जख्मी हो गए, सीन से गिर गए, इन मलाउनों ने जब लाशा लूटना शुरू किया, किसी मलाउन ने मौला का अमामा लूट लिया, किसी मलाउन ने मौला की अबा लूट ली, किसी ने मौला की कबा लूट ली, यहाँ तक कि किसी मलाउन ने मौला का लिबास लूट लिया। एक मलाउन पहुँचा देर से, उसको जैसी देर से पहुँचा लाशा इमाम हुसैन लुट चुका था। इसने देखा अब मैं क्या लूटूं, लाशा तो लुट चुका। इसकी नज़र इमाम हुसैन की उंगली पे पड़ी, एक अंगूठी मौला हुसैन के हाथ में थी। इस मलाउन ने उस अंगूठी को उतारने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये अंगूठी उतार ले। जब अंगूठी न उतरी, इस मलाउन ने पत्थर लिया, मौला हुसैन का हाथ पत्थर पे रखा और खंजर से उस उंगली पे वार किया। जैसे ही वार किया, इस मलाउन ने उंगली काट ली, अंगूठी भी ले गया, मौला हुसैन की उंगली भी ले गया। जब 11 मुहर्रम को जनाबे ज़ैनब आई तो पूछा भैया ये आपकी 5वीं उंगली कहाँ है? फरमाया ज़ैनब जो मलाउन तुम्हारी चादर लूट के ले गए वही मेरे लाशे को भी लूट के ले गए। السلام علیکم